بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام معصوم ابراہیم ہے، پاکستان سے میرا تعلق ہے اور میں یہاں سعودی عرب میں ایز اے کوالٹی کنٹرول انجینئر جاب کرتا ہوں۔ پچھلی ویڈیو میں کچھ ساتھیوں نے پوچھا تھا کہ ایز اے سائٹ سول انجینئر ہماری کیا رسپانسبلٹیز ہوگی، اور یہ بہت اہم سوال ہے کیونکہ ہر فریش انجینئرس کو یہ ایشو ہوتا ہے، ان کو سمجھ نہیں آتی کہ میں سائٹ پہ جا کے میری کیا رسپانسبلٹیز ہوگی، پتہ نہیں کیا کیا ہوگا اور مجھے وہ کام آتا ہوگا یا نہیں آتا ہوگا، کیونکہ کنفیوژن بہت ہوتی ہے۔ کوئی ٹیپ سیکھ رہا ہے، کوئی سیپ سیکھ رہا ہے، کوئی ایٹوکیٹ سیکھ رہا ہے، ٹھیک ہے، اور انجینئرنگ میں بھی اس نے اسٹیمیشن بھی پڑھا ہے، ڈیزائننگ بھی پڑھا ہے، سائل میکینکس بھی پڑھا ہے، فلوئڈ میکینکس بھی پڑھا ہے، مختلف قسم کے سبجیکٹ پڑھی ہے، تو اس کو سمجھ نہیں آتی کہ میں نے کیا کرنا ہوگا اور یہ کہاں پہ امپلیمنٹ ہوگا سائٹ پہ۔ تو ایز اے سائٹ انجینئر آج میں بتاؤں گا آپ کو ڈیٹیل سے کہ آپ کی ایز اے سائٹ انجینئر کی کیا رسپانسبلٹیز ہوگی۔ اگر وہ کام آپ کو آتا ہے تو انشاءاللہ آپ کہیں پہ بھی ایز اے سائٹ انجینئر جاب کر سکتے ہیں۔ سائٹ سول انجینئر آپ کی دو ہی رسپانسبلٹیز ہوتی ہے، ایک ایگزیکیوشن ہے اور دوسرا پروگریس ہے۔ ایگزیکیوشن کیا ہے؟ ہر وہ چیز جو اپروڈ شاپ ڈرائنگ میں ہے، جو پروجیکٹ اسپیسیفکیشن میں ہے، وہ سائٹ پہ ایگزیکیوٹ کروانا، وہ ایکٹیویٹی کروانا، یہ ایگزیکیوشن میں آتا ہے۔ اور ہر ایکٹیویٹی کا یا ہر پروجیکٹ کا جو ہے لمیٹیڈ ڈیوریشن ہوتا ہے، تو ود ان ٹائم اس ایکٹیویٹی کو یا اس پروجیکٹ کو کمپلیٹ کروانا یہ پروگریس میں آتا ہے۔ یہ دو رسپانسبلٹیز ہے۔ اب اس کے لیے کیا کیا چیزیں ضروری ہے جو آپ کو آنی چاہیے، ان میں سے سب سے پہلی بات ڈرائنگ ہے۔ ڈرائنگ ایز اے سائٹ انجینئر آپ کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ کو ڈرائنگ پڑھنا آتا ہو، اس کو سمجھنا آتا ہو، اسٹرکچرل ڈرائنگ ہو، آرکیٹیکچرل ڈرائنگ ہو، سیکشنز ہو، ایلیویشن ہو، آپ کا بہترین پک اپ ہو ڈرائنگ کے حوالے سے۔ تو اگر آپ کو ڈرائنگ اچھی طرح سمجھ آتا ہے یا ڈرائنگ کو پڑھنا آتا ہے تو آپ کہیں پہ بھی ایز اے سائٹ سول انجینئر یا ایز اے سائٹ سپروائزر جاب کر سکتے ہیں۔ ڈرائنگ کے بعد جو دوسری چیز ہے وہ ہے بار بینڈنگ شیڈول بنانا، کیونکہ اسٹیل جو ہے وہ ایکسپینسو مٹیریل ہے اور اس کو ویسٹیج سے بچانے کے لیے بار بینڈنگ شیڈول بنانا پڑتا ہے۔ تو جنرلی تو اسٹیل کا جو فورمین ہوتا ہے یا لیڈ مین ہوتا ہے اس کو آپ ڈرائنگ دے دے تو وہ خود ہی نکال لیتا ہے کٹ لینس یا نمبر آف ریبارز وغیرہ، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس جو اسٹیل کا فورمین ہے یا لیڈ مین ہے وہ بنا لے۔ تو آپ کو یہ چیز جو ہے سمجھ آنی چاہیے اور آپ کو بار بینڈنگ شیڈول بنانا آنا چاہیے، کیونکہ سائٹ پہ ریبار کا صرف جو ہے کٹ لینتھ نکالنا بھی نہیں ہے، بلکہ ہر آنے والی ایکٹیویٹی کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ مجھے کتنا اسٹیل میرا ڈیمانڈ ہے، تو اس کا آرڈر کروانا بھی آپ کا کام ہے۔ اس کے علاوہ میتھڈ آف اسٹیٹمنٹ، کیونکہ جنرل آپ کو میتھڈ آف اسٹیٹمنٹ یا ورک پروسیجر کا پتہ ہونا چاہیے۔ فار ایگزامپل فوٹنگ کا جو ہے میتھڈ آف اسٹیٹمنٹ کیا ہے، تو جنرلی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ سب سے پہلے مارکنگ ہے، پھر ایکسکیویشن ہے، پھر کمپیکشن ہے، پھر اینٹی ٹرمائٹ ہے، پھر پولیتھین شیٹ بچاتے ہیں اور اولین کنکریٹ کرتے ہیں، اور اس کے بعد فوٹنگ کے لیے اسٹیل فارم ورک اور کنکریٹ کرتے ہیں۔ یہ جنرل ایک ورک پروسیجر ہے۔ تو اس طرح جو چند ایکٹیویٹیز ہے، مین ایکٹیویٹیز ہے، ان کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہر ایکٹیویٹی کا ورک پروسیجر کیا ہے۔ تو یہ چیزیں اگر آپ کو آتی ہو، ڈرائنگ جو ہے وہ مسٹ ہے۔ آپ کو ہر قسم کی ڈرائنگ اگر آپ کو نہیں آتی تو آپ انٹرنیٹ سے ڈاؤن لوڈ کر لے، کسی سے لے لے، اور ہر قسم کی ڈرائنگ آپ پڑھنا اور سمجھنا سیکھ لے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ بار بینڈنگ شیڈول یوٹیوب پہ بہت سی ویڈیوز موجود ہے، میری بھی کوشش ہے اگر ٹائم مل سکے تو میں بھی بنا لوں، لیکن بہرحال میرے پہلے بہت سے لوگوں نے بار بینڈنگ شیڈول بنائے ہوئے ہیں، کوئی ایشو نہیں ہے، بس ایک ایکسل شیٹ کی ضرورت ہے آپ کو بنانے کی، اور ساتھ جو ہے آٹوکیڈ تھوڑا بہت آپ اس میں سیکشن ڈرا کر سکے، وہاں سے ڈائمینشن آپ جو ہے وہ نکال سکیں۔ تو یہ چیزیں ہیں، اگر آپ کو یہ آتی ہے تو ایز اے سائٹ انجینئر یا ایز اے سائٹ سپروائزر آپ کہیں پہ بھی اپلائی کر کے آپ جاب کر سکتے ہیں، اس کے لیے کوئی ایشو نہیں ہے۔ نیکسٹ ویڈیو جو ہے وہ میری ایز اے سائٹ کوالٹی کنٹرول انجینئر کے حوالے سے ہوگی، جو کہ میں خود ایز اے سائٹ سول کوالٹی کنٹرول انجینئر ہوں، اور انشاءاللہ اس پر میں ڈیٹیل سے بات کروں گا۔ اگر آپ سول کوالٹی کنٹرول انجینئر بننا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے کیا کرنا ہوگا، کیا سیکھنا ہوگا۔ تو انشاءاللہ امید ہے یہاں تک آج کافی ہے، اور اگر میں کوئی پوائنٹ مس کر چکا ہوں تو پلیز کمنٹ کر کے مجھے بتا دیجیے تاکہ میں آئندہ آنے والی ویڈیو میں اس کو بھی ایڈریس کر سکوں۔ شکریہ۔